بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹوری ماسٹر چینل کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا حال و احوال بیان کریں گے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کس برائی میں مبتلا تھے۔ وہ ہم جنس پرستی جیسی غلاظت میں ڈوبے ہوئے تھے کہ جس کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ میں آپ کو جو واقعہ بیان کروں گا وہ تفسیر ابن کثیر میں درج ہے۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قوم لوط کی ہلاکت کے لیے جو فرشتے بھیجے گئے وہ بس صورت نوجوان انسان زمین پر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر پر اترے۔ آپ نے انہیں دیکھ کر بڑی تکریم کی۔ جلدی جلدی اپنا بچڑا لے کر اس کو گرم پتھروں پر سیک کر لا حاضر کیا اور خود بھی ان کے ساتھ دسترخواں پر بیٹھ گئے۔ آپ کی بیوی صاحبہ حضرت سارہ کھلانے پلانے کے کام کاج میں لگ گئیں۔ ظاہر ہے کہ فرشتے کھانا نہیں کھاتے۔ وہ کھانے سے رکے رہے اور کہنے لگے، ابراہیم، ہم جب تک کسی کھانے کی قیمت نہ دے دیں کھایا نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا، ہاں قیمت دے دیجئے۔ انہوں نے پوچھا، کیا قیمت ہے؟ آپ نے فرمایا، بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا اور کھانا کھا کر الحمدللہ کہنا، یہی اس کی قیمت ہے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت میکائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا اور اپنے دل میں کہا کہ فی الواقعہ یہ اس قابل ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنا خلیل بنائے۔ اب بھی جو انہوں نے کھانا شروع نہ کیا تو آپ کے دل میں طرح طرح کے خیالات گزرنے لگے۔ حضرت سارہ نے دیکھا کہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے اکرام میں یعنی ان کے کھلانے کی خدمت میں ہیں، تاہم وہ کھانا نہیں کھاتے، تو ان کی اس عجیب حالت پر انہیں بھی ساختہ ہنسی آ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوف زدہ دیکھ کر فرشتوں نے کہا، آپ خوف نہ کیجیے۔ اب دہشت دور کرنے کے لیے اصلی واقعہ کھول دیا کہ ہم کوئی انسان نہیں فرشتے ہیں، قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ انہیں ہلاک کر دیں۔ حضرت سارہ کو قوم لوط کی ہلاکت کی خبر نے خوش کر دیا۔ اس وقت انہیں ایک دوسری خوشخبری بھی ملی کہ اس نا امیدی کی عمر میں تمہارے ہاں بچہ ہوگا۔ انہیں یہ بھی تعجب تھا کہ کس قوم پر اللہ کا عذاب اتر رہا ہے، وہ پوری غفلت میں ہے۔ الغرض فرشتوں نے آپ کو اسحاق نامی بچہ پیدا ہونے کی بشارت دی اور پھر اسحاق کے ہاں یعقوب کے ہونے کی بھی ساتھ ہی خوشخبری سنا دی۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے عورتوں کی عام عادت کے مطابق اس پر تعجب ظاہر کیا کہ میاں بیوی دونوں کے اس بڑھے ہوئے بڑھاپے میں اولاد کیسی؟ یہ تو سخت حیرت کی بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، امر اللہ میں کیا؟ مہمانوں کے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں جو دہشت سمائی تھی، ان کا حال کھل جانے پر وہ دور ہو گئی۔ پھر آپ نے اپنے ہاں لڑکا ہونے کی خوشخبری بھی سن لی اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ فرشتے قوم لوط کی ہلاکت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے کہ اگر کسی بستی میں 300 مومن ہوں، کیا پھر بھی وہ بستی ہلاک کی جائے گی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ پھر پوچھا کہ اگر 40 ہوں؟ جواب ملا پھر بھی نہیں۔ دریافت کیا اگر 30 ہوں؟ کہا گیا پھر بھی نہیں۔ یہاں تک کہ تعداد گٹاتے گٹاتے 5 کی بات پوچھا، فرشتوں نے یہی جواب دیا۔ پھر ایک ہی کی نسبت سوال کیا اور یہی جواب ملا۔ تو آپ نے فرمایا، پھر اس بستی کو حضرت لوط علیہ السلام کی موجودگی میں تم کیسے ہلاک کرو گے؟ فرشتوں نے کہا، ہمیں وہاں حضرت لوط کی موجودگی کا علم ہے، اسے اور اس کے اہل خانہ کو سوائے اس کی بیوی کے ہم بچا لیں گے۔ اب آپ کو اطمینان ہوا اور خاموش ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بردبار، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس گفتگو اور سفارش کے جواب میں فرمانے باری تعالیٰ ہوا، اب آپ اس سے چشم پوشی کیجیے، قضائے حق نافذ و جاری ہو گئی، اب عذاب آئے گا اور وہ لٹایا نہ جائے گا۔ سعدی فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے چل کر دوپہر کو یہ فرشتے نہر سدوم پہنچے۔ وہاں حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی جو پانی لینے گئی تھی مل گئیں۔ ان سے انہوں نے پوچھا کہ ہم یہاں کہیں ٹھہر سکتے ہیں؟ اس نے کہا، آپ یہیں رکیے، میں واپس آ کر جواب دوں گی۔ یہاں آ کر والد صاحب سے ذکر کیا کہ شہر کے دروازے پر چند پردیسی نو عمر لوگ ہیں، میں نے تو آج تک نہیں دیکھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، جاؤ اور انہیں ٹھہراؤ ورنہ قوم والے انہیں ستائیں گے۔ اس بستی کے لوگوں نے حضرت لوط سے کہہ رکھا تھا کہ دیکھو کسی باہر والے کو تم اپنے ہاں ٹھہرایا نہ کرو۔ آپ نے جب یہ بات سنی تو جا کر چپکے سے انہیں اپنے گھر لے آئے، کسی کو کانو کان خبر نہ ہونے دی، مگر آپ کی بیوی جو قوم سے ملی ہوئی تھی اس کے ذریعے بات پھوٹ نکلی۔ اب کیا تھا، دوڑے بھاگے آ گئے، جسے دیکھو خوشیاں مناتا جلدی جلدی لپکتا چلا آتا تھا۔
ان کی تو یہ خصلت ہو گئی تھی، اس سیاہ کاری کو تو گویا انہوں نے عادت بنا لیا تھا۔ اس وقت اللہ کے نبی انہیں نصیحت کرنے لگے کہ تم اس بد خصلت کو چھوڑو، اپنی خواہشیں عورتوں سے پوری کرو۔ اس لیے فرمایا کہ ہر نبی اپنی امت کا گویا باپ ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں ہے کہ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو پہلے ہی آپ کو منع کر چکے تھے کہ کسی کو اپنے نہ ٹھہرایا کرو۔ حضرت لوط نے انہیں سمجھایا اور دنیا آخرت کی بلائی انہیں سمجھائی اور کہا کہ عورتیں ہی اس بات کے لیے موضوع ہیں، ان سے نکاح کر کے اپنی خواہش پوری کرنا ہی پاک کام ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میری نصیحت ان پر اثر نہیں کرتی تو انہیں دھمکایا کہ اگر مجھ میں قوت طاقت ہوتی اور میرا کنبہ قبیلہ زوردار ہوتا تو میں تمہیں تمہاری اس شرارت کا مزہ چکھا دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے، اللہ کی رحمت ہو لوط علیہ السلام پر کہ وہ زور آور قوم کی پناہ لینا چاہتے تھے، مراد اس سے ذات اللہ تعالیٰ عز و جل کی ہے۔ ان کی اس افسردگی، کامل ملال اور سخت تنگ دلی کے وقت فرشتوں نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ ہم تک یا آپ تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ آپ رات کے آخری حصے میں اپنے اہل و عیال کو لے کر یہاں سے نکل جائیے، خود ان سب کے پیچھے رہیے اور سیدھے اپنی راہ چلتے رہیے۔ قوم والوں کی آہ بکا پر، ان کے چیخنے چلانے پر مڑ کر بھی نہ دیکھیے۔ پھر اس اسباس سے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے استثناء کر لیا کہ وہ اس حکم کی پابندی نہ کر سکے گی، وہ عذاب کے وقت قوم کی ہائے سن کر مڑ کر دیکھے گی، اس لیے کہ رحمانی قضاء میں اس کا بھی ان کے ساتھ ہلاک ہونا طے ہو چکا تھا۔ آپ کی بیوی بھی یہاں سے نکلنے میں آپ کے ساتھ تھی، لیکن عذاب کے نازل ہونے پر قوم کا شور سن کر صبر نہ کر سکی، مڑ کر ان کی طرف دیکھا اور زبان سے نکل گیا، ہائے میری قوم۔ اس وقت آسمان سے ایک پتھر اس پر بھی آیا۔ حضرت لوط علیہ السلام سے فرشتوں نے اس خبیث قوم کی ہلاکت کا وقت بھی بیان کر دیا کہ یہ صبح ہوتے ہی تباہ ہو جائے گی، اور صبح اب بالکل قریب ہے۔ یہ کور باطن آپ کا گھر گھیرے ہوئے تھے اور ہر طرف سے لپکتے ہوئے آ پہنچے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام دروازے پر کھڑے ہوئے ان لوطیوں کو روک رہے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ان لوگوں کے پاس آتے، انہیں سمجھاتے کہ دیکھو اللہ کا عذاب نہ خریدو، مگر انہوں نے خلیل الرحمن کی بھی نہ مانی، یہاں تک کہ عذاب کے آنے کا قدرتی وقت آن پہنچا۔ جب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے، آپ اس وقت اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آج کی رات ہم آپ کے مہمان ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمان رب ہو چکا تھا کہ جب تک حضرت لوط علیہ السلام 3 مرتبہ ان کی بد چلنی کی شہادت نہ دے لیں، ان پر عذاب نہ لایا جائے۔ آپ جب انہیں لے کر چلے تو چلنے کی خبر دی، یہاں کے لوگ بڑے بد ہیں، یہ ایک برائی ان میں گھسی ہوئی ہے۔ کچھ دور اور جانے کے بعد دوبارہ کہا، کیا تمہیں اس بستی کے لوگوں کی برائی کی خبر نہیں؟ میرے علم میں تو روئے زمین پر ان سے زیادہ برے لوگ نہیں، میں تمہیں کہاں لے جاؤں؟ میری قوم تو تمام مخلوق سے بدتر ہے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا، دیکھو 2 مرتبہ یہ کہہ چکے۔ جب انہیں لے کر آپ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے تو رنج و افسوس سے رو دیے اور کہنے لگے، میری قوم تمام مخلوق سے بدتر ہے، تمہیں کیا معلوم نہیں کہ یہ کس بدی میں مبتلا ہے؟ روئے زمین پر کوئی بستی اس بستی سے بری نہیں۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر فرشتوں سے فرمایا، دیکھو 3 مرتبہ یہ اپنی قوم کی بد چلنی کی شہادت دے چکے، یاد رکھنا اب عذاب ثابت ہو چکا۔ گھر میں گئے اور یہاں سے آپ کی بڑھیا بیوی اونچی جگہ پر چڑھ کر کپڑا ہلانے لگی، جسے دیکھتے ہی بستی کے بدکار دوڑ پڑے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا، لوط کے ہاں مہمان آئے ہیں، میں نے تو ان سے زیادہ خوبصورت اور ان سے زیادہ خوشبو والے لوگ کبھی دیکھے ہی نہیں۔ اب کیا تھا، یہ خوشی خوشی مٹھیاں بند کیے دوڑتے بھاگتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر گئے، چاروں طرف سے آپ کے گھر کو گھیر لیا۔ آپ نے انہیں قسمیں دی، نصیحتیں کی، فرمایا کہ عورتیں بہت ہیں لیکن وہ اپنی شرارت اور اپنے بد ارادے سے باز نہ آئے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان کے عذاب کی اجازت چاہی۔ اللہ کی جانب سے اجازت مل گئی، آپ اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام سے آپ نے فرما دیا کہ ہم تو تیرے پروردگار کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ تجھ تک نہیں پہنچ سکتے، آپ اس دروازے سے نکل جائیے۔
یہ کہہ کر ان لوگوں کے منہ پر اپنا پر مارا جس سے وہ اندھے ہو گئے، رستوں تک کو نہیں پہچان سکتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی اہل کو لے کر راتوں رات چل دیے، اور اللہ کا حکم بھی یہی تھا۔ سورج کے نکلنے کے وقت اللہ کا عذاب ان پر آ گیا، ان کی بستی صدوم نامی تہ بالا ہو گئی۔ عذاب نے اوپر تلے سے ڈھانپ لیا، آسمان سے پکی مٹی کے پتھر ان پر برسنے لگے جو سخت وزنی اور بہت بڑے بڑے تھے۔ ان پتھروں پر قدرتی طور پر ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ جس نام کا پتھر تھا اس پر گرتا تھا وہ مسل توق کے تھے جو سرخی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ ان شہریوں پر بھی برسے اور یہاں کے جو لوگ اور گاؤں گوٹ میں تھے ان پر بھی وہیں گرے۔ ان میں سے جو جہاں تھا وہیں پتھر سے ہلاک کیا گیا۔ کوئی کھڑا ہوا کسی جگہ کسی سے باتیں کر رہا تھا، وہیں پتھر آسمان سے آیا اور اسے ہلاک کر گیا، غرض ان میں سے ایک بھی نہ بچا۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سب کو جمع کر کے ان کے مکانات اور مویشیوں سمیت اونچا اٹھا لیا، یہاں تک کہ ان کے کتوں کے بھونکنے کی آواز آسمان کے فرشتوں نے سن لی۔ آپ اپنے داہنے پر کے کنارے پر ان کی بستی کو اٹھائے ہوئے تھے، پھر انہیں زمین پر الٹ دیا، ایک کو دوسرے سے ٹکرا دیا اور سب ایک ساتھ غارت ہو گئے۔ ان کے بھیجے آسمانی پتھروں نے پھوڑ دیے تھے اور محض بے نام و نشاں کر دیے گئے۔ مذکور ہے کہ ان کی 4 بستیاں تھیں، ہر بستی میں 1,00,000 آدمیوں کی آبادی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ 3 بستیاں تھیں، بڑی بستی کا نام صدوم تھا، یہاں کبھی کبھی خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آ کر وعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے، لیکن وہ بدبخت قوم نے کسی کی نہ مانی۔ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بہت وعظ و نصیحت کی، لیکن اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آنا تھا۔ اللہ پاک ہمیں اس قسم کی برائیوں سے محفوظ فرمائے اور نیکی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔